السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب شوکت ترین صاحب۔ السلام علیکم ترین صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، خیریت ہے جناب؟ اللہ کا شکر۔ ترین صاحب آج کل تو بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں آپ۔ پھنسے کیا مطلب؟ میری کون سی شلوار کا پہنچا اب چین میں آ گیا ہوا؟ ایسی کوئی بات نہیں جنید صاحب، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی بات کریں گے۔ ظاہر ہے آج کل آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو بلایا، اور میں نے آپ سے کوئی حلیم کو لیسدار بنانے کا طریقہ تو نہیں پوچھنا نا؟ نہیں مجھے پتا ہے، حلیم کو لیسدار تو آپ خود بھی بنا لیتے ہیں۔ بڑا آپ کا ماشاءاللہ نہاری والے دکاندار جیسا پنڈا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جنید صاحب کہ میں بالکل تیار ہوں آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ میں ایک سادہ آدمی ہوں اور انہوں نے مجھے پھنسایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہیں، جو ہوشیار چلاک لوگ ہیں، وہ جنید صاحب کئی آوازیں نکال کے، بلکہ لڑکیوں کی آوازیں نکال کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کوئی اس طرح کی نہ آوازیں نکالتا ہوں اور نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو میں تو اسی زبان میں، اسی آواز میں بات کرتا ہوں جس میں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے میری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور دوسرا جنید صاحب، جو انہوں نے آڈیو لیک کی ہے میری، یہ بالکل غلط ہے، ایڈٹ کر کے آگے پیچھے کیا گیا ہے لفظوں کو اور فکروں کو۔ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ایڈیٹر کا قصور ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ تو 3 4 5 سمیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں ایسا نہیں کرتا، میرے پاس ایک ہی سم ہے، اسی سے میں اپنے دودھ دہی والے کو فون کرتا ہوں، اسی سے میں اپنے بیٹے سے بات کر لیتا ہوں، اسی سے میں عمران خان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ چلاکی بھی نہیں کی ہوئی۔ تو یہ میری سادگی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسروں کا فون ٹیپ کرنا ہے، یہ ریکارڈنگ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں اس طرح تو آدمی اور بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر، اور پرائیویٹ گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو وہ اب یہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح ہی لوگوں کے پرائیویٹ فون بھی ریکارڈ کرنے ہیں تو پھر ساری قوم کو ڈکلیئر کریں کہ ہم ریکارڈنگیں کر رہے ہیں، تاکہ پھر لوگ اس طرح ہی گفتگو کریں۔ جیسے جنید صاحب، آپ مجھے معلوم ہے جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بڑی پیاری اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آف کیمرہ میں نے آپ سے گفتگو کی ہوئی ہے اور سنی ہوئی ہے۔ ایک منٹ نہیں، ایک منٹ، مجھے بات پوری کرنے دو، مجھے بات پوری کرنے دو، مجھے بات پوری کرنے دو۔ میں نے آف کیمرہ جو آپ کو گفتگو آپ کی سنی ہے، وہ کیا آپ کیمرے کے اوپر چلا سکتے ہیں؟ نہیں، کون سی گفتگو کر دی میں نے؟ جو آپ آپس میں ایک دوسرے کو جگتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا اسی طرح اشارہ ہے جو میں نے زلفی کو کہا تھا اس دن۔ تو کیا کہا تھا؟ کو ہے وہ بات کرنے والی؟ نہیں، جو نہیں کرنے والی وہ گوگے سے کہی تھی میں نے۔ تو سر جی، آپ بات کر رہے تھے نا کہ لڑکی کی آواز نکال کے، ایک لڑکا نا لڑکی کی آواز نکال کے گوگے سے بات کرتا تھا، تو گوگا پھر سوٹ لے کے اور فروٹ لے کے گھومتا رہا اس کے پیچھے۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل تو بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، آوازیں بدل بدل کے لوگ مختلف لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور پھنساتے بھی ہیں، اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ بیچارے فیک ٹیلی فونوں کی وجہ سے۔ تو میں اس طرح کا کام نہ کرتا ہوں اور نہ مجھے پسند ہے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، اپنی آواز میں بات کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ چھوڑ دیں۔ اور ویسے بھی جنید صاحب، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میں جو گفتگو انہوں نے جوڑی بھی ہے آگے پیچھے کر کے میری، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی یہ اگر عقل کے اندھے تھوڑا سا دھیان دیں تو وہ گفتگو جو ہے وہ نہ ملک کے خلاف ہے، نہ ریاست کے خلاف ہے، اور نہ ہی وہ اس میں ملک و ملت کا کوئی نقصان ہے۔ میں نے اس میں صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے رکھے جائیں، اور تو میں نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ روکو مت، جانے دو،
تو یہ اب میرا جو پوز ہے روکو مت کے بعد اور اس کے بعد میں نے کہا جانے دو، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسے نہ روکو، جانے دو اس کو. اور اگر یہ میرا پاؤز اٹھا کے روکو کے بعد لگا دیں روکو مت جانے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے روک لو. واہ، میں واری صد کے جاؤں آپ کے سٹریسز اور پازز پہ. جی جنید صاحب، اللہ کے فضل سے میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، بلکہ مجھے میرے دوست نے پچھلے دنوں ایک جگت بھی لگائی تھی کہ اپنا ترین صاحب ماشاءاللہ آپ کا ریڈیو پاکستان کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جیسا منہ ہے. ظاہر ہے انہی سٹریسز پازز کی وجہ سے ہمایوں سعیدار فلم میں آپ کو لیتا ہے. دیکھیں آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، کو آپ عقل کریں. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ آف کیمرہ والی جگتیں جو ہیں یہ کیمرے کے سامنے نہ کیا کریں. یہ ابھی جب میں آیا ہوں انٹرویو کے لیے تو آپ نے جو مجھے جگت کی تھی وہ میں سناؤں لوگوں کو؟ خدا کا نام لے، کیا ہو گیا؟ مجھے آپ بلیک میل کر رہے ہیں؟ بلیک میل نہیں کر رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آف کیمرہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو اپنی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، ان کو کیمرے کے اوپر یا سکرین کے اوپر نشر نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا آپ لگے ہوئے ہیں؟ میں آف کیمرہ انتہائی سیریس انسان ہوں. نہیں، آپ انتہائی مزاحیہ آدمی ہیں. ابھی میں جب آیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ترین صاحب تھوڑا سا ویٹ کم کریں. اس طرح کا ایس ایچ او سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ملزم کو 1.5 گھنٹہ پھینٹی لگائیں اور خود دائیں ٹانگ میز پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرے دل میں آیا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو دیکھ کے بارش میں بھیگا ہوا ڈور کا پنا یاد آتا ہے. نہیں سن سکتے تھے، میں تے ٹی وی تے بیٹھا ہوں، اٹھ کے گل کیوں نہیں پہنتے پھر؟ سر جی میں کیا بتاؤں، مجھے تو جگتوں سے بہت الرجی ہے. جگتوں سے الرجی ہے تو آپ کا کیا ہومیوپیتھک کلینک ہے؟ ہم تو جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو آپ کا کاروبار ہی جگتے لگتا ہے مجھے. اچھا ترین صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے سنا ہے کہ لندن میں ایک اور ترین سے ملاقات کی ہے، جو ملاقات جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ تو میڈیا پہ بھی آ چکا ہے. جہانگیر ترین صاحب سے بالکل ملاقات میری ہوئی ہے اور ملاقات میں یہی باتیں ہوئی ہیں کہ بھائی جانے دو، آپس میں صلح کرو، آپ لوگ ایک ہیں. اچھا، آج بھی جہانگیر ترین صاحب یہی کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. تو اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے اس کے ساتھ کس بات کی لڑائی ہے؟ تو میں اس طرح کی جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ بے شک نون لیگ میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، میں جنید صاحب صلح کراتا رہتا ہوں. زبردست. تو آپ کو لگتا ہوگا میرا منہ بھی پنچایتوں میں صلح کرانے والے بندے جیسا ہے. تو وہ میرا کوئی نہ اس میں کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے، نہ ہی میں کوئی پیسے لے کے صلح کراتا ہوں. تو یہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جھگڑے ختم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو. زبردست. تو پھر کہا کیا ترین صاحب نے آپ سے؟ اور یار کہنا کیا تھا، میں نے ان کو سمجھایا دیکھو جہانگیر ترین، آپ بھی ترین ہیں، میں بھی ترین ہوں، اور بات جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے. تو بہترین بات یہی ہے کہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے. تو وہ بس یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں رنجشیں دل میں پالتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو رنجشیں اور غصہ ہوتا ہے وہ دل سے نکال دینا چاہیے. غصہ آرام ہوتا ہے، آپ کی صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے. اچھا ترین صاحب، ویسے میں سوچ رہا تھا جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ضرور پوچھوں گا آپ سے، آپ دن بدن بہت زیادہ سیاسی ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا جو ایک مجموعی تاثر تھا وہ تو بڑا ایک ہارڈ کور قسم کے ٹیکنوکریٹ کا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید صاحب، میں بالکل آج بھی میرا کوئی سیاست میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں ایک فنانس کا ایک بالکل ٹیکنوکریٹ ہی ہوں. مگر آپ کو یہ اندازہ ہے، آپ ماشاءاللہ خود بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تو بیوروکریسی ہو یا ٹیکنوکریٹ ہوں یا یہ پولیس آفیسر ہوں، ہر جگہ پہ سیاست گھس گئی ہوئی ہے. سیاست کے بغیر کوئی بھی نہ نوکری کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. میری گو نوکری نہیں ہے، میں تو ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ آیا ہوں جب بھی مجھے کسی نے بلایا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو خدمت ہے اس میں بھی سیاست گھس گئی ہے. سنا موجودہ حکومت نے بھی آپ کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ مانے نہیں.
जुनैद साहब देखें, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं जितना जानता हूँ ये फाइनेंस को और ये मुआशियात का जितना मुझे इल्म है, हर आदमी को मेरी ज़रूरत है। ये तो वाहिद मैं जब घर जाता हूँ तो घर वाले एक दूसरे को देख देख के सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इन्होंने कब दफ्तर जाना है। सर जी, आपका मईशत के साथ बड़ा ताल्लुक है, तो मेरा भी एक मसला हल कर दें। इसको पैसे दे दें थोड़े से। तुम्हारा क्या मसला है यार? ये गोगा साहब ये ज़हन में रखें कि मईशत आपके कज़न का नाम नहीं है, मईशत इकानमी को कहते हैं और मेरा ख्याल है इकानमी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। सुन तो ले तरीन साहब, शायद कि जेन्युइन मसला हो उनका। बताएं इनका कि क्या मसला होना है जुनैद साहब, इकानमी का या मईशत का? इनको चैनल से जितना चेक मिलता है, या गेट से बाहर निकलने से पहले पहले कंटीन पे वो ख़त्म करके जाते हैं। पैसे पास हों तो इकानमी का कोई मसला होता है। सर जी, एक आदमी का मैंने 20,000 रुपया देना है, हर हफ्ते में 500 रुपया दे रहा हूँ, तो कितना टाइम लगेगा मुझे? देखिए, अगर आप इसी तरीकाकार के साथ लगे रहेंगे तो 3 साल और 4 महीने लगेंगे। और अगर आपने जिसके पैसे देने हैं वो आपको लम्या पा के डांग निकाल ले तो इंशाल्लाह 5 मिनट में उतर जाएंगे। मेरा ख्याल तरीन साहब उनकी तरफ है जिनके पैसे आपने देने हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये भी जहन में रखें कि हमें ये मदद जो है ये कंसिस्टेंट रखनी है, इसका तसलसल न जाने कितने महीनों तक जारी रखना है। जोश में आके आज तो हम दे रहे हैं और हफ्ते 10 दिन बाद जब मीडिया ये शोर मचाना बंद कर देगा, हमारा वो जज्बा उस तरह मौजें नहीं मारेगा, तो फिर ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहाली का काम अभी ना हुआ हो और हम पहले ही हिम्मत हार जाएं या उनको तवज्जो देनी छोड़ दें और वहाँ पर भूख फिर नंगा नाच नाचने लग जाए।